अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 24 में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम इल्म बयान जो कि उर्दू अदब में बहुत अहमियत का हामिल है, न सिर्फ उर्दू अदब में बल्कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी आम जिंदगी में भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। दोस्तों, आइए इसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इल्म बयान से पहले, इसको समझने से पहले हम इन दो लफ्ज़ों के लुग़वी माना समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इल्म का मतलब होता है जानना, ये तो सबको पता होगा। आगाही, किसी चीज़ से वाक़फ़ियत या किसी चीज़, ऑब्जेक्ट या वाक़या जो हैपनिंग्स होते हैं उनको अल्फाज में या आदात के ज़रिए आगाह करना, इजहार करना, बताना, समझाना, इसको हम कहते हैं इल्म। इल्म कहते हैं कि कोई चीज़ है, कोई वाक़या है, हादसा है, कैफियत है, उस कैफियत को लफ्ज़ों के ज़रिए बयान करना, इसको हम कहते हैं ये इल्म है। ठीक है दोस्तों, अब बयान का माना क्या है? साफ बोलना, इजहार करना, किसी माना यानी कि इल्म की जानकारी, आगाही यानी किसी जानकारी को, किसी आगाही को कई तरीकों से इजहार करना। एक चीज मुझे इल्म तो हुई, मुझे जानकारी हुई, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन उस समझाने के कई तरीके हैं, कई अंदाज हैं। उस समझाने के अंदाजों को, उन आगाही देने वाले के अंदाजों को हम कहते हैं ये इल्म बयान है। अब इसकी तारीफ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ऐसा इल्म बयान ऐसा इल्म है या आगाही है जिससे एक माना को मुख्तलिफ और मुतअद्दिद तरीकों से जाहिर या इजहार किया जाता है। एक वाक़या हुआ, एक हैपनिंग हुई, एक कोई चीज देखी हमने या महसूस की या सोची, अब उसको हम मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुतअद्दिद तरीकों से, मुख्तलिफ ज़ाब्तों से हम बयान करने की, समझाने की, इजहार करने की, बताने की कोशिशों को कहेंगे ये इल्म बयान का हिस्सा है, या इसको हम कहेंगे, इसको हम इल्म बयान कहते हैं। इल्म बयान से मुराद ऐसे ज़ाब्तों और कायदों का मजमुआ जिसके ज़रिए जान लेने या समझ जाने से एक माना चीज या वाक़या की वाक़ियत को मुख्तलिफ तरीकों और अंदाज से बताया जा सकना या इजहार करना है। वही बात है, जरा लफ्ज मुख्तलिफ है, माना इल्म बयान एक ज़ाब्ते और तरीके का नाम है जिसकी किसी एक ही माना को यूं भी बयान किया, यूं भी बयान किया, यूं भी बयान किया, यूं भी बयान किया, मतलब कहना कि हम 4, 5, 2, 3 मुख्तलिफ ज़ावियों से एक ही चीज को हम बयान कर सकें, तो इसको हम कहते हैं ये इल्म बयान है। अब इस इल्म की वजह से मानी यानी कि जो मैं इजहार करना चाह रहा हूँ, जो मेरे जहन में बातें आई हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा वाज़ेह, अच्छे, उम्दा और जोरदार हो जाते हैं। इल्म बयान की वजह से जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं, जो कुछ आप बताना चाह रहे हैं, चाहे आप शॉप पर हैं, चाहे क्लिनिक पे हैं, चाहे क्लास में हैं, चाहे अपनी पर्सनल कंपनी में हैं, दोस्तों में हैं, आप शायरी कर रहे हैं, आप नसर लिख रहे हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप तकरीर कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको मुख्तलिफ अंदाज से, एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से समझाना, मुख्तलिफ अंदाज से बताना, ताकि वो बात ज्यादा जोरदार हो जाए, ज्यादा समझ में आ जाए, ज्यादा उसका बेहतरीन इज़हार हो जाए। इस तरीके को, इस जो है इल्म को, इस आगाही का नाम हमने रख दिया है क्या? ये इल्म बयान है। मिसाल की बात है दोस्तों, जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जब तक अब बच्चा पैदा हो गया कैसा है
یہ جب تک ہمارے ذہن کو کہیں گے کہ بھائی بچہ والد صاحب پہ گیا ہے یا والد صاحب جیسا ہے، ماموں جیسا ہے، دادو جیسا ہے، نانو جیسا ہے، یا خاندان کے کسی فرد پہ گیا ہے، ماں پہ گیا ہے، تب تک ہمیں بچے کا معنی واضح نہیں ہوتا معنی۔ جب ذہن کو کوئی بچے کو تشبیہ دے دی جاتی ہے، کسی سے اس کو کمپیئر کر دیا جاتا ہے، تب ہمیں سمجھ آتا ہے ہاں بھائی ایسا ہوگا۔ دوستو اب ہم اس علم کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہمارے کس طرح سے پریکٹیکل یا جو ہے ہماری پروفیشنل لائف میں کام آ سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ ضروری نہیں کہ اس کو صرف شاعر یا کوئی ادیب لوگ ہی سیکھیں، یہ ایک عام مقرر، ایک عام انسان بھی اس کو سیکھ سکتا ہے، اور بلکہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم تو اہل زبان ہیں، بولتے بھی ہیں علم بیان کی صورت میں، تو یہ ضروری نہیں ہے دوستو اس کو صرف شاعر اور ادیب ہی پڑھیں۔ یہ عام انسان کے لیے، عام طالب علم کے لیے، عام شہری کے لیے جو ہے ان کا اگر معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس علم کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ کسی کلام یا بات کو واضح، صاف اور زوردار انداز سے بیان کیا جائے۔ مانا اس علم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کوئی کلام ہے، کوئی شاعری ہے، یا کوئی بات ہے، یا کوئی اور دل کا اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کو کیسے صاف، واضح اور زور انداز سے بیان کیا جائے، اور اس بیان کرنے میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہو۔ بات تو ہر کوئی کرتے ہیں، کلام تو اہل زبان ہیں، کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں واضح پن، اس میں خوبصورتی، اس میں حسن، اس میں جو ہے شیرینی، اس میں اٹریکشن، کشش، یہ علم بیان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اب میں نے 2 مثالیں رکھی ہیں، ایک نثر کی، ایک نظم کی۔ دیکھتے ہیں مثال کے بعد ہم یہ کہیں، اگر ہم یوں کہیں بابر بڑا بہادر، جوان، مضبوط اور جرح انسان تھا۔ اب یہ ایک عام انداز ہے، لیکن علم بیان میں اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ بابر شیر دل انسان تھا۔ جب ہم شیر دل کہتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ اس کے مطالب، اس کے مفاہیم سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بابر کی بہادری، جرح پن وغیرہ وغیرہ، مضبوطی، یہ اپنی جگہ پر مانا ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہاں پر نہ صرف بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے، بات میں عجیب سی خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے۔ بابر شیر دل انسان تھا۔ اس میں بیان کی خوبی یہ ہے کہ تارا استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ایک محبوب ہے، ایک انسان ہے، اس کی ہونٹ کی صرف سافٹنیس بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے ہونٹ کتنے نرم ملائم ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ اس کا ہونٹ نرم ہے، بالکل ملائم ہے، تو بات تو مانا ہو رہی ہے، لیکن واضح، صاف اور کوئی خوبصورت بات نہیں ہو رہی۔ اسی مفہوم کو، اسی بیان کو ملتا کے مل کہتے ہیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ جب ہمارے ذہن میں گلاب کی پنکھڑی کی سافٹنیس کا نقشہ آئے گا تو محبوب کے ہونٹ کی نرماہٹ، ملائمت واضح ہو جائے گی، زوردار ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، اور گلاب کی پنکھڑی جب ہمارے ذہن میں اس کی تصویر آئے گی تو وہ اور بھی زیادہ ہمیں حسین لگنے لگے گی وہ بات۔ تو اس میں تشبیہ کا جو ہے استعمال ہوا ہے۔ تو ہمارے علم بیان کی بنیاد 4 چیزیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز، مرسل، کنایہ۔ ان کو ہم علیحدہ سے، تشبیہ کیا ہوتی ہے اور مجاز مرسل کیا ہوتا ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے اور کنایہ کیا ہوتا ہے، جب علیحدہ ان کو پڑھیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ اعادہ کر دوں، دہرا دوں کہ علم بیان کہتے ہیں ایسی آگاہی جس میں
ہم کسی بات کو، کسی معنی کو، کسی کلام کو زیادہ واضح، پر اثر، اٹریکٹیو اور زوردار انداز سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ہی بات کو، ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے بتا سکتے ہیں، اور اس بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نہ صرف کشش پیدا ہو اس میں، بلکہ اس میں خوبصورتی بھی پیدا ہو، اس میں حسن پیدا ہو۔ یعنی کہ بات میں، معنی میں حسن پیدا کرنے کے لیے، کشش پیدا کرنے کے لیے، صاف اور سشیل بنانے کے لیے علم بیان کا جاننا، اس کا سیکھنا، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔